آج جو میں ٹاپک لے کے بیٹھا تھا نا, گھروں میں بھی لوگوں نے فضول آڑ کباڑ بہت جمع کیا ہوا ہے, بہت جمع کیا. کسی کے گھر پہ چھاپا مارو, پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا گھر سے اس کے. یہ کیوں رکھا ہوا ہے, یہ شاید کام آ جائے. اسٹور میں گھسو تو آدمی نکل نہیں سکتا. دیکھو ایک اصول بناؤ, گھر میں جو چیز 1 سال استعمال میں نہیں آئی اس کو نکال دو گھر سے. اس کی سزا کیا ہے بولو؟ نکال دو, ایسی کی تیسی. آپ کہیں گے بھائی ہو سکتا ہے اگلے سال آ جائے, نہ ہو سکنے پر چلے گئے نا. پوری دنیا بھی اگر سمیٹ کے جمع کر دو گے تو آپ کا دل نہیں بھرے. ہلکے پھلکے رہو, ہنسی خوشی زندگی گزارو. سمجھتے ہو 1 سال بہت ہوتا ہے, 1 سال بھی یہ چیز استعمال میں نہیں آئی ہے, اس کی گردن اڑا دی جائے گی. گردن اڑانے کا مطلب اس کو گھر سے باہر نکال دو. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی بلی کی گردن اڑا دیں آپ کہ یہ 1 سال تھے, اس کو میں نے پوچھا نہیں. تو پالتے ہیں نا لوگ جانور, 1 سال سے میاؤں نہیں کیا اس نے, اس کو گھر سے باہر نکال دو آپ. میں لوگوں کو اپنی کچھ مثالیں دیتا ہوں. میں نے ایک پنجرا خریدا تھا پرندے پالنے کے لیے, مجھے ٹائم نہیں ملا. آج کل وہ بڑا بہترین سا بنوایا میں نے. آج کل 1 سال ہو گیا. میں نے کہا ایسے کی تیسے. حالانکہ پرندے پالنے کا شوق تاحال برقرار ہے, لیکن کیوں نکالا اس کو کہ بھائی اب جب یعنی دوبارہ خریدوں گا, اب میں یہ سزا کیا ہے کہ 1 سال تک اس کو استعمال کیوں نہیں کیا. اب اس کی اپنے آپ کو سزا دو کہ اب اگر دوبارہ شوق پیدا ہوا تو نئے سرے سے خریدیں گے. اس کی سزا یہ کہ یہ گھر سے باہر. اب وہ آپ کی مرضی ہے, اس کو بیچ دیں یا صدقہ کر دیں, وہ آپ کا ہیڈیک ہے. صدقہ کرنے کی ہمت نہیں ہے, بیچ. اب 3 ڈبے والوں کو تو ویسے ہی دے دیا کرو یار. 3 ڈبے والوں سے بھی روٹیوں کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, 10 روپے 20 روپے. وہ بیچارہ غریب ہے تبھی تو وہ گلیوں میں پیدل پھر رہا ہے. وہ اس کی جائیدادیں ہوتی تو یہ کام تھوڑی کر رہا ہوتا. اس کو ویسے ہی پکڑا دیا کرو بہت ساری چیزیں, بھائی یہ بھی لے جا, یہ بھی لے جا, یہ بھی. یہ نکالو یہ جو اندر خناس ہم لوگوں, میں اپنی مثال دے رہا ہوں, میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا. ہمارے اندر دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں, چشمے نہیں کہہ سکتے اس کو, گٹر ابل رہے ہیں. ایک فریج کھول کے دیکھو کسی کا, دھڑام سے چیزیں گر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر. خواتین نے ہر چیز کہاں گھسائی ہوئی ہے, فریج میں. پہلے اگر تھوڑا شوربہ زیادہ ہو گیا, کھانا زیادہ ہو گیا تو بھائی اب بچے گا نہیں, فقیر کو دے دو, پڑوسیوں کو دے دو. اب نہیں ہے. وہ ہوتے 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 اتنے کھانچے بھر رہے ہیں, اتنے کھانچے بھر رہے ہیں. فریج بھی چھوٹے پڑ رہے ہیں لوگوں کے, یار یہ والا فریج بھی چھوٹا ہے یار, اور تھوڑا بڑا, اور تھوڑا بڑا. ابے کیا کر رہا ہے تو, کیا خود گھسے گا اس میں؟ ایک وقت کا کھانا پکاؤ, زیادہ 2 ٹائم. چلو جی خواتین کو سہولت ہو جاتی ہے, دوپہر کا کھانا رات بھی کھا لیا, دوبارہ پکانا نہیں, بس بہت ہے. اگلے دن کے لیے بولتے کیوں نہیں. کوئی بھی چیز گھر میں استعمال میں نہیں ہو رہی. جیسے میں نے ایک مثال دے دی, اسٹور میں سریا پڑا ہوا ہے, بھائی بیچ دو اس کو, پیسے آ جائیں گے. کچھ کوئی کام کی چیز کھا لو, اس میں نہاری کھا لو, بریانی کھا لو مسالے دار, کچھ تو کرو. رکھا ہوا ہے خام میں. اتنے بڑے بڑے اسٹور ہیں, اتنے اس میں مال ملادہ پڑا ہوا ہے. مشین خراب ہو گئی تھی, واشنگ مشین, اس کو اسٹور میں گھسیڑ دیا جا کے. نئی مشین لے لی, وہ کیا کر رہی ہے وہاں پہ, اس کو نکالو باہر. اس سے آپ کو ملے گا سکون. کیا ملے گا؟ دنیا کی محبت بھی نکلے گی. کپڑے بھی بہت رکھے ہوئے ہیں, الماری کھولو, کپڑے وہ فلانی عید پہ بنائے تھے, فلانی. ہمارے حضرت فرماتے تھے 4 جوڑے رکھو ایک ٹائم پہ. کتنے؟ 4. 5واں آئے, روزانہ نیا کپڑا خریدو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, پرانے والے کو نکالو. خواتین کو بھی یہ کہتے تھے آپ 4 جوڑے رکھیں ایٹ اے ٹائم. جو مالدار خواتین ہیں نا, جن کو روز نئی تقریب میں نیا جوڑا پہننا ہے, 4 رکھیں. اب اگلا سلوانا ہے تو پرانا والا صدقہ. آپ کسی گھر میں جائیں نا, پیٹی کھول کے تو دیکھیں خواتین کے جوڑے. عمر بڑھتی جا رہی ہے, آپ بوڑھی ہوتی جا رہی ہو, اور آپ نے دلہن کے کپڑے اب تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. یہ آپ پہ جچتے نہیں ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ جہیز پہ جو ملے تھے اور جو شادی والے دن جو جوڑا پہنا تھا, جو غرارے شرارے, وہ اب اٹرم پٹرم اتنا کچھ بھر کے رکھا ہوا ہے. بھائی کیسے روح نکلے گی؟ یہ ایک جوڑے سے روح نکلنا بہت ٹینشن والا کام ہوگا. 4 جوڑے ہوں گے, روح آرام سے نکل جائے گی. آپ کہو گے بھائی 4 ہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے جا بھائی. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نئے کپڑے نہ پہنے, جیسے ہی پہنتے رہیں پرانے والے کو صدقہ کرتے رہیں. ہاں کسی کے ایسے کپڑوں کے دھونے میں ٹینشن ہوتی ہے, جیسے سفید کپڑے آپ کو زیادہ رکھنے پڑتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ وہ جلدی جلدی میلے ہوتے ہیں, تو پھر وہ گھر کی خواتین کو دھونے میں مشکل ہوتی ہے. تو ایسی کوئی مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کام اصل میں ہے گھر کی خواتین کا. یہ کام کس کا ہے کہ وہ گھر میں کوئی چیز ضرورت سے زائد جمع نہ ہونے. لوگ نیا فرنیچر خریدتے ہیں, پرانے والے کو اسٹور میں ڈال دیتے ہیں. اسٹور میں نہیں ڈالو بھائی, پرانا والا فوراً سے پہلے بیچو یا صدقہ کرو.
کسی کو فون کر کے بولتے اس کو یہاں سے یہ جنازہ کی طرح ہے, اس کو اٹھا یہاں سے, یہاں نہیں پڑا رہے گا یہ. میں نے گھر میں جم خانہ کھولا تھا, جب باتیں آئی گئی ہیں تو بس ایک آخری مثال دے کے, یہ میں مثالیں شو مارنے کے لیے نہیں دے رہا, سمجھانے کے لیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. وہ جو مشین ہوتی ہے نا, یہ وہ جوش ہوتا ہے, کبھی یوں آدمی کر رہا ہے, کبھی ڈولے شولے, تو ہم نے کہا یار جم خانہ جانے کے بجائے بہتر ہے کیا کرو, گھر میں مشین لا کے رکھ لو. خریدی ویٹ مشینیں, صحن میں لا کے رکھ لیں. توفیق اب تک بولو نہیں, کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے. ماحول میں انسان کام کر لیتا ہے نا. جم میں ایک ماحول ہوتا ہے, سبھی کر رہے ہوتے ہیں, تو آدمی کا دل چاہتا ہے چلو 2-4 ڈنڈ ہم بھی پیل لیں. تو وہ اتنی پیسے جمع کر کے ایک شوق میں مشینیں بڑی لا کے رکھی ہیں. اب کیا ہے کہ وہ 1 سال ہو گیا استعمال میں نہیں آئی. اب شیطان کہہ رہا ہے بھائی آ جائیں گی استعمال میں, کل سے شروع کر دو. میں نے شیطان کو بول دیا کہ اب سزا یہ ہے کہ یہ مال نکلے گا یہاں, اب یہ گھر میں نہیں, وہ نکل جائے گا. اب میں یہاں کوئی بولی تھوڑی لگا رہا ہوں کہ کتنے کا دوں گا. لوگ کہیں گے اچھا مولوی صاحب کو مشینیں بیچنی تھی, پورا بیان اس چکر میں کیا. وہ جس کو بیچنی ہے اس سے بات ہو گئی ہے, اور اس کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر تو نہیں اٹھا کے لے کر گیا نا 3-4 دنوں کے اندر کباڑ والے کو دے دوں گا, میں بتا رہا ہوں, گھر سے نکالوں گا. 1 سال بہت ہوتا ہے, بہت مہلت دے دی اپنے آپ کو. اب اگر دوبارہ کسی وقت خیال آیا نا کہ گھر میں ایکسرسائز کرنی ہے, دوبارہ پیسہ لگا کے خریدوں گا میں, لیکن اب اس کی ہمت ہوگی نہیں. جب ایک دفعہ اتنے پیسے انسان کے برباد ہو جاتے ہیں تو دوبارہ ہمت نہیں ہوتی. 1 سال بہت ہے مہلت دینے کے لیے. تو بھائی نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب 1 سال تجربہ ہو گیا. بھائی گھر میں آدمی جاتا ہے تو یہ کام ہوتے ہی نہیں اس سے. گھر میں تو بچے پکڑ لیتے ہیں, آپ کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا, آپ جناب ایسی خالی ہاتھ آ رہے ہیں, اور یہ اس کام کے لیے بھیجا تھا. گھر کے 10 مسائل ہیں, گھر میں نہیں ہوتے یہ کام. باہر کچھ لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن ہم نے 1 سال تجربہ کر کے دیکھ لیا بھائی ہمارے بس کا کام نہیں ہے. اور بدنامی الگ ہو رہی ہے. جو گھر میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں ہے کیا کوئی مصر پاکستان ہے یہ آدمی, مشینیں ایسی لگی ہوئی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا. یہ ڈولے تو اس حساب سے کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہے, یہ جہاں کہاں رہے ہیں. مشینیں ایسی لگائی ہوئی ہیں, آپ آگے ہمارا صحن دو, آپ بولو ارے بھائی مفتی صاحب تو ماشاء اللہ. تو بدنامی الگ ہو رہی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اور آج میرا ارادہ تھا ایک کباڑ والے کو میں فون کروں کہ یہ مشین بندے اٹھا کے نہیں لے کے جا رہے جن کو بیچنی ہے, تو اس کو وزن کے حساب سے بیچ دے بھائی, تو لوہے کا جو وزن ہوتا ہے نا. اور میرا ارادہ تھا آج, تو میں نے کہا ایک مہلت اور دے دوں, جس سے بات ہوئی ہے کہ بھائی لے جا, ورنہ میں کباڑ میں بیچ دوں گا. میں نقصان کر دوں گا مگر میں یہ ٹینشن گھر میں نہیں پالوں گا. میں یہ سامان گھر میں جمع کر کے رکھنا یہ زیادہ ٹینشن کی چیز ہے بنسبت آپ اپنا کچھ مالی نقصان کر لیں. یہ زیادہ نقصان دہ چیز ہے. اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے دنیا کی. تو گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, فریج جا کے آج کھولیں ٹھیک ہے بھائی, کھولیں آج فریج اور سب چیزیں نکال کے باہر پھینک دیں. بولیں بیگم اب نئے سرے سے فریج میں چیزیں آئیں گی, ٹھیک ہے. تو بولیں بیگم سے یہ اتنا بڑا فریج میں نے تمہارے بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا, یہ ضرورت کے لیے بنایا میں نے. تو اور سب گھروں میں یہی ہو رہا ہے. میں تو یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں نا, ہمارا کبھی فریج کھولیں گے پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا اس سے. تو میں نصیحت ہی کر سکتا ہے انسان. ہاں تو ہمارے تو 3 فریج کھولیں گے تو وہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے. یہ تو میں باتیں کر رہا ہوں, میں کوئی دعوے تھوڑی کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بالکل ایک چیز بالکل شریعت کے حساب سے چل رہی ہے. تو ہمیں بھی یہ شکایت ہے, لیکن بہت مشکل ہوتا ہے سمجھانا. پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی بھائی گھر میں کسی. ہمارے تو گھر والے کہہ رہے تھے یہ فریج چھوٹا پڑ رہا ہے, ایک اور چاہیے. میں نے کہا ایک اور, میں اس سے بیزار آیا ہوا ہوں, ایک اور فریج کہاں سے ملے گا. تو وہ تو آپ لاتے رہو, ایک اور کیا 4 فریج اور لا کے رکھ دو, وہ بھی بھر جائیں گے. اور آج کل تو گرمیاں ہیں, اے سی کی ٹھنڈک اتنی کافی نہیں ہوتی, بچے بھی اس میں سونا شروع کر دیں گے. فریج کبھی نہیں بھرے گا, جتنے بڑے بڑے فریج لے لو وہ کم ہی پڑیں گے. آپ جب تک قناعت پہ نہیں آؤ گے ہمارا پیٹ بھر نہیں سکتا. نبی نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرے گی. توند اس وقت جا کے بھرے گی ہماری جب مریں گے نا اور مٹی جانا شروع ہوگی. پھر ہم کہیں گے اب نہ مجھے فریج چاہیے, نہ مجھے گاڑی چاہیے, نہ مجھے گھر چاہیے. میں ایکچولی سکون سے ہوں, بس مجھے تمیز سے سونے دو یہاں آرام سے. تو اس لیے بھائی گھروں سے کیا کرنا ہے, بیگم کے علاوہ بچوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ نکالنا شروع کریں. تو یہ بھی مال جمع کرنے میں داخل ہے. یہ جو آپ نے اتنا سامان گھر میں ہم نے اکٹھا, برتن پورے سال استعمال نہیں ہوتے, ڈنر سیٹ رکھا ہوا ہے جی, نہیں ہو رہے تو صدقہ کرو, اس کو نکالو بھائی. اس کی سزا یہ ہے کہ مارکیٹ سے کیا کرو, اس کو شارٹ کرو. لا الہ الا اللہ ذکر ہے صبح اور شام 100 مرتبہ, اس کی عادت ڈالیں, بچوں کو عادی بنائیں. تہجد کے لیے بچوں کو گھر میں اٹھائیں, نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں, کچھ اللہ اللہ سکھائیں ان کو. اہل اللہ کے گھروں کا ماحول بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما,
اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے. آپ جب گھر میں آؤ، ایک منظر ہے، بیگم فلم دیکھ رہی ہے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آ رہا ہے آج کل پب جی کا نام تھوڑا کم ہو گیا، پب جی کھیل رہے ہیں. اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. ابے کیا کر رہا ہے؟ ابے کبھی کتاب بھی لے کے بھی بیٹھ جایا کر. کہتے ہیں نا ماں باپ، ابے ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا. بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی، شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی. اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ، بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں، بچیاں مصلے پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں، کتنی اچھی لگتی ہیں. اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں؟ نماز میں لگے ہوئے ہوں، یا کوئی تلاوت کر رہا ہو، کوئی دعا مانگ رہا ہو. تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آج کل یہ آنکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں. تو جو کنوارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں، دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے. اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں، اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. گھر جا رہو ارتغل چل رہا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن. اب لطیفہ سناتا ہوں نا. 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن، 6 مہینے گزر گئے. ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی، بڑی فرما بردار، دوسرے کی کنٹرول سے باہر. اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو آئے تو ایسے چنگیز خان بن، گلاس سامنے آیا اٹھا کے لات ماری تو ایک کدھر سامنے رکھ، اسٹائل ہی یہی تھا. بلی نے تھوڑا شور مچایا، گردن مار کے بہت شور کر رہی ہے یوں گردن، تو اس کا روب بیٹھ گیا. اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں، اب روب بیٹھ گیا. اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار. آیا گلاس پڑا ہوا تھا، لات ماری. بیگم نے کہا اب نہیں، پہلے کرنے کی چیز، ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی. تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے. بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے، تم قرآن لے کے بیٹھا کرو اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں، گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں. تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے، ہمیں پتہ ہے تو کتنے پانی میں. تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا، لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی، بڑھاپا برباد ہوگا، آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا. بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا، اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں. ان کو ابا ٹینشن، ابے ڈرامہ دیکھ رہا ابا کھانس رہے ہیں تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے یار، بہترین کام کیا ہوا ہے، ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں. تو یہ سوچ ہوگی اس کی، کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر، اس سے سکون ملے گا. سکون اس سے دیکھو، بعض نفسیاتی ڈاکٹر بولتے ہیں کہ غصہ برداشت نہیں کرنا چاہیے، اس سے ٹینشن ہوتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے. جب انسان غصہ جاری کر دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ریلیکس. شریعت اس کے اپوزٹ لے کے جاتی ہے آپ کو. اسلام کہتا ہے غصہ برداشت کرو. اہل جنت کی صفات غصہ جاری کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. اب سوال پیدا ہو اسلام وہ کام کیسے کہہ سکتا ہے جس سے صحت خراب ہو رہی ہے آپ کی؟ غصے کے کڑوے گھونٹ پیتے ہو، برداشت کرتا ہے نا آدمی، ایک ڈپریشن میں آتا ہے، ٹینشن میں آتا ہے. جاری کر دو تو ٹینشن کیا ہے؟ غصہ آیا پڑاخ سے ایک اگلے کو لگا دیا، وہ ٹینشن پارسل ہو گئی، وہاں پہ آپ سکون میں آ گئے. بھائی یہ بھی ٹینشن ختم کرنے کا عارضی طریقہ ہے. جو لوگ غصہ جاری کرتے ہیں، آہستہ آہستہ غصہ برداشت کرنے کی طاقت ختم، ان کو پھر غصہ بھی بار بار آتا ہے. یہ بھی نشہ ہے. شریعت نے کہا برداشت کر لو، یہ جو نقصان ہے تھوڑا ہے. جب بار بار برداشت کرو گے تو برداشت کرنے کی پاور بڑھ جائے گی، پھر برداشت کرنے میں وہ ٹینشن نہیں ہوگی جو ابھی ہو رہی ہے، پھر غصہ آنا ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا غصہ آنا، دیر پا نتائج اچھے نکلیں گے. اور پھر جو غصہ آ کے جو اگلے کو لگا دیا آپ نے غصے میں ٹینشن ختم کرنے کے لیے، تو وہ بھی تو پارسل کرے گا اپنی ٹینشن. کیا خیال ہے؟ اس کی بھی تو سائڈ افیکٹ ہے نا بہت زیادہ. وہ ٹینشن آپ کو پارسل کرے گا. پارسل کا خاص انتظام ہے ہمارے یہاں، ہر ہوٹل میں پارسل کا انتظام ہے، وہ تھوڑی سکون سے بیٹھے گا. تو عبادت کا ماحول بنائیں گھروں کے اندر، عبادت کی عادت ڈالیں گھروں کے اندر. اب ایک نسخہ بتاتا ہوں آپ کو، جن کی نہیں ہوئی ان کو تو میں نے بتا دیا کہ بھائی دیندار لڑکی سے شادی کرو جو پہلے ہی نماز روزے کی عادی، اس سے نکاح کرو اور پھر خود بھی اسی جیسے بن جاؤ. اور یہ چھوڑ دو یہ مستیاں سینما گھروں کی اور ڈراموں کی. ان مستیوں میں سوائے میں نے بتایا نا گھر میں بے برکتی کے، نحوست کے کچھ بھی نہیں آئے گا. اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے تبلیغی جماعت دن رات اپنی بیگم کے ساتھ مستورات کے ساتھ تبلیغ میں وقت لگا لو. وہ انسان کا بچہ بنا کے 3 دن جب آپ اپنی بیگم کو لے کے جاؤ گے نا تبلیغ، مسلمان کا یہ ہنی مون، یہ کیا ہے مسلمان کا
یہ والا جو ہنی مون ہے نا جو سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں اس میں خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, بیگم بگڑنے کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا بگڑتی ہیں, بگڑنے کا خطرہ بہت ہے. جب وہ وہاں جا کے انگریز عورتیں لائف کو کیسے انجوائے کر رہی ہیں, کپڑے وپڑے کی کوئی پابندی ہے ہی نہیں. شادی غفار سے ہوئی تھی, اچھا وسیم لگا تو وسیم کے پاس چلی گئیں. تو جب یہ کلچر دیکھتی ہیں تو مرد بھی بگڑتا ہے اور عورت بھی بگڑنے کا, سارے نہیں بگڑتے, خطرہ ہوتا ہے بگڑنے کا. مرد بھی کہے گا یار انگریز کو وہ والی چل لیا, وہ والی اچھی ادھر کو نکل لیا, ہم اسی کو لے کے گھوم رہے ہیں یار, یہ کیا مذاق ہے. سارے نہیں بگڑتے, کچھ بگڑنے کے خطرے ہوتے. تو گھر میں جب آپ ماحول بناؤ گے تو مسلمان کا سوئٹزرلینڈ کیا ہے, سوری مسلمان کا ہنی مون کیا ہے, عمرے پہ لے جاؤ بیگم, تبلیغ میں لے جاؤ بیگم, آپ دیکھو کیسا اچھا ماحول بنے گا گھر کا. میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول دیکھ, تبلیغ کے بڑے لوگ ہیں, کبھی گئے نا جیسے بے تکلفی ہے کسی تبلیغ کے بڑے, تو ان کی ذرہ نوازی گھر میں لے گئے, ان کے گھروں کا ماحول دیکھا, ماشاء اللہ بھائی جنت ہے. مستورات, نمازوں کی پابندی, ذکر اذکار کی پابندی, سسر کا ادب. آج کل تو بدتمیز بنایا جا رہا ہے بہوؤں کو, اس طرح کے ڈائلاگ, یہ ساس کی خدمت واجب نہیں, سسر کی خدمت واجب نہیں, کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ساس سسر کا. رشتہ نہیں ہے تو مجھے بتاؤ داماد کے لیے ساس سے نکاح حرام کیوں ہے؟ حرام تو ماں سے نکاح ہوتا ہے نا, داماد ساس سے نکاح نہیں کر سکتا. تو رشتہ ہے تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ ماں بن گئی ہے, تو بہو کے لیے بھی ساس ماں کی قائم مقام ہے. میں نہیں کہہ رہا بالکل ماں جیسی ہے, لیکن جب گھروں میں دین آئے گا, تمیز آئے گی, تو پھر بہویں یہ مسئلہ نہیں پوچھیں گی کہ ساس کی خدمت واجب ہے یا نہیں ہے. بہو کیا کہے گی, بھائی بڑوں کی خدمت سے کیا ملتا ہے, خدا ملتا ہے. تبلیغ میں تو یہی سکھایا جاتا ہے, خدمت سے کیا ملتا ہے, خدا ملتا ہے. بھائی میرے شوہر کی ماں ہے تو میرے لیے تو شوہر جنت, تو جو شوہر کی جنت ہے وہ میری بھی کیا ہے, جنت ہے. غیرت مند آدمی اپنی خدمت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنی ماں کی خدمت سے خوش ہوتا ہے. اگر غیرت ہے اس میں, کہتا ہے بیگم مجھے بھول جاؤ, میری ماں کی خدمت کرو, اسی سے دل جیتو. تو میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے الحمدللہ, اور میں نے لبرل لوگوں کے گھروں کا ماحول بھی. لبرل لوگوں کے گھروں کے ماحول میں کیا ہے, ابا ادھر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, بچہ برگر کھانے جا رہا ہے دوست, بیگم صاحبہ اپنے الگ روم میں, بچے بھی ایک آدھی ہوتے ہیں, اور بیٹی صاحبہ وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کے کمرے میں بزی ہوں, ڈسٹرب نہ. تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا, ایک تو نسل زیادہ ہوتی, بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, گھر بھرا ہوا ہے. سمجھتے ہو, ایک بڑے بزرگ کے ہاں جانا ہوا, انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بہو اتنی اچھی دی صاحب, وہ تو جو ہمارے گھروں میں اعمال میں سستی ہو رہی تھی, وہ بہو اس سستی کو بھی کیا کر رہی ہے, دور کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. واہ واہ, بہو کی تعریف قیامت کی علامت ہے یا نہیں؟ کوئی اپنے منہ سے بول رہا ہو اچھی بہو آ گئی. بہویں تو گھر کا ماحول کیا کر دیتی ہے, جو ڈرامے کی قسطیں رہ گئی تھی وہ بھی پوری کرواتی ہیں, کہ 27ویں رات میں یہ والا ڈرامہ رہ گیا تھا کو پورا کرو. ہمارے اوپر خدمت واجب نہیں ہے, شوہر کی نہیں خدمت آج کل واجب ہو رہی, تو ساس سسر تو بہت دور کی چیز ہیں. ایک اسکالر نے بتایا کہ عورت پہ خدمت واجب نہیں ہے نا, شوہر کی بھی اور ساس سسر کی بھی. تو کسی خاتون نے لکھا تھا کہ وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں, وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے, وہ کچھ بھی نہیں کرے, تو وہ کیا ہے, یعنی اس کا کیریکٹر کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک عورت نے اعتراض کیا تھا, اور اس عورت نے کہا میں ساس نہیں ہوں, میں خود بہو ہوں. میں نے اس کے اسکرین شاٹ لے لیا نا, اس کے کمنٹس, اس نے کہا میں خود بہو ہوں, اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان بہوؤں پہ جو کہتی ہے ہمارا ساس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. تو اس نے کہا مجھے اگر اپنے میاں سے محبت ہے تو مجھے اپنی ساس سے بھی محبت ہوگی. مجھے پوری ورڈنگ یاد نہیں ہے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا غیرت مند بہو ہوئی, خاندانی بہو. اسکرین شاٹ لے لیا, میں نے کہا بھی بیان میں نا وہ پڑھ کے سنا کیا لکھا ہوا ہے. وہ اسکالر بتا رہا ہے کہ کوئی رشتہ پہلے ہی سب ختم ہو گیا میرے بھائی, ہم انگریز بن چکے ہیں آدھے سے زیادہ, ریلیشن ختم, تو تھوڑا بہت ریلیشن رہ گیا ہے وہ بھی کیا کر دیا, برباد. تو اپنی مستورات کو نا گھر کی جب آپ تبلیغ میں نکالو گے تو تبلیغ میں ان کو اعمال کا ماحول ملتا ہے. چیزیں سمجھانے سے نہیں ہوتی, کروانے سے سمجھ میں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, وہ چاہتے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو ذکر کی عادت ڈالنا. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا مصروفوں کی وجہ سے. مشہور واقعہ ہے, مختصر بیان کر رہا ہوں. ایک رات انہوں نے کہا اپنا بستر میرے بستر کے ساتھ لگا, اور رات کو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دی اور کہا اللہ اللہ کرو. تو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اللہ اللہ کیا ایسا مزہ آیا, اس کے بعد بڑھاپے تک بھی وہ تسبیح نہیں چھوڑی. اور جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور تسبیح وہ اتنی پرانی, کسی نے نئی تسبیح لا کے دی اور کہا کہ حضرت اتنے پرانے دھاگے ہو گئے, دانے بھی گھس گئے ہیں اس کے, چھوڑ دیں اس کو, کوئی اچھی تسبیح رکھ لیں. انہوں نے فرمایا کہ اس تسبیح سے مجھے محبت ہو گئی ہے, اس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا ہے, اب اس سے بھی مجھے محبت ہو. انسان مسلسل جس جگہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ سے انسان کو
محبت. تو میرے بھائی کچھ تھوڑا سا اللہ اللہ کرنا بھی سیکھ لو, آج کل یہ بالکل ختم. تو تبلیغ میں وقت لگانے سے کیا ہوگا, بولو نا. 3 دن ہوگی بہت بوریت آپ کو جب آپ تبلیغ, کیونکہ لوگ جاتے ہیں کہ شاید ایک مزہ آئے گا, تو مزہ نہیں آتا وہاں, ٹینشن ہوتی ہے. مزے کے لیے کیا کوئی ڈرامہ لگائیں گے آپ کو وہاں جا کے, ہے بھائی, کوئی فلم دکھائیں گے, کیا کریں گے, کوئی پروگرام ہوگا, کوئی سٹے وٹے کا دور چلے گا رات کے وقت میں, وہ معمولات کروائیں گے, صبح کی شام کی تسبیح ہے, پھر تعلیم ہے, پھر مذاکرہ ہے, بورنگ لائف. لیکن یہ بورنگ آپ کی زندگی کو ساری زندگی کے لیے انٹرٹین کرنے کا ذریعہ بن سکے. دیکھو نا جنہوں نے لگائے پھر مزید لگا کے ابو ریون کے مقیمین بن گئے ہیں, وہ سارا دن اسی معمول میں. او بھائی آپ, یہ تو بڑی بورنگ لائف ہے. انہوں نے کہا ہم سے چھڑوا کے دکھاؤ یہ لائف, ہمیں اسی میں مزہ ہے. ہم نے تبلیغ کے بزرگوں میں ایسے ایسے واقعات سنے ہیں جو عینی شاہدین گھنٹوں گھنٹوں دعا مانگ رہے ہیں, دل نہیں بھر رہا. آج تھوڑی دیر میں دعا سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے, 2-4 چیزیں مانگ لی بس. مانگ بھی ایسے رہے ہوتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا ہوتا. جن کا دعاؤں میں دل لگ جاتا ہے نا, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کا ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا. اب ہوتا کیا, ہم جب پہلی مرتبہ گئے, ایک تو عصر سے مغرب کا ٹائم بہت تھوڑا ہے, لوگ آئے بہت دور دور سے ہیں. حضرت کا معمول تھا فرض نماز کے بعد عام طور پہ دعا نہیں مانگا کرتے, اجتماعی دعا, انفرادی بھی نہیں. رات کے وقت آخری حصے میں اٹھ کے لمبی دعا مانگتے, لیکن جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد دعا مانگتے تھے ہاتھ اٹھا کے. وہ بتاتے تھے یہ دعا بیان سے پہلے کی دعا, کہ اللہ میں جو لوگوں میں بات کروں گا تو مجھے وہ بات کہنے کی توفیق دے جس میں تیری رضا ہو. تو حضرت عصر کے بعد بیان سے پہلے دعا مانگنا شروع کرتے, اتنی لمبی, بعض دفعہ اکیلے دعا ہو جاتی, ہم کہتے بیان کا ٹائم تو رہا نہیں ہے. حضرت کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی, بیان پھر بہت مختصر ہو جاتا تھا, لیکن وہ جو مختصر ہوتا اسی نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی, ایسی ایسی قربانیاں دی لوگوں نے. تو ہم نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتے ہیں تو مختصر کر لیا کریں. اچھا ویسے جب بھی حضرت سے کوئی آ کے کہتا نا کہ حضرت یہ دعا مانگ لے میرے لیے, تو حضرت ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگتے کہ اللہ کرے آپ کی حاجت ہو جائے, اللہ کرے, ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو ہم نے کہا حضرت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیا کریں آپ مختصر. حضرت نے فرمایا میں جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو مجھ سے جلدی ہاتھ نیچے رکھے نہیں. پھر نے جواد اور کریم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے, پھر تو ایسا مزہ آتا ہے, ایسا مزہ آتا ہے کہ مانگتے چلے جاؤ. بھائی آج دعاؤں میں طاقت ختم ہو گئی, بس اجتماعی دعائیں چل رہی ہیں, امام مانگ رہا ہوتا ہے پیچھے ہول سیل کے حساب سے آمین. چلو غنیمت ہے وہ بھی. انفرادی دعائیں مانگنے کی عادت ڈالو, اللہ سے رشتہ بناؤ, ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑانا سیکھو. لوگ کہتے ہیں یار ہمیں بوریت ہو رہی ہے, دل نہیں لگ رہا. تو میں نے بتایا نا, جس کام میں دل نہیں لگ رہا وہی کرنا ہے, اس سے دل لگنا شروع ہو جائے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, آج سے عادت ڈالو لمبی دعائیں مانگنے کی, تنہائی میں, اکیلے میں. تنہائی کا موقع نہیں ہے, لوگوں کے سامنے مانگا, مطلب اجتماعی کی بات الگ ہے. اصل دعا میں کیا ہے, انفرادی. لوگ اجتماعی دعاؤں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اللہ کی نظر میں انفرادی دعا کی ویلیو اجتماعی دعا سے زیادہ ہے. کیوں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اللہ کہتے ہیں اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے پکارو. تو گھروں میں عادت ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے دعاؤں کی, نماز کی, عبادت کی؟ اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ کیا طریقہ ہے. اب ایک دم نہیں پڑے گی عادت, پھڈا ہو جائے گا بیگم سے, بچوں سے پھڈا ہو جائے گا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے بہترین آپشن دیا ہے, کس کا؟ تبلیغ کا. وقت لگاؤ اس میں. دیکھو گھروں کا, میں نے دیکھا ہے جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں ان کی عورتیں بھی, گھروں کا ماحول بالکل چینج ہو جائے, بالکل چینج ہو جائے. گھر میں تعلیم بھی شروع ہو جائے گی. اور اگر نہیں وقت لگاتے تو پھر بیٹھے رہو آرام سے. بڑے لوگ کہتے ہیں نا ایک بات, ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ بھی ہوتے ہیں تو بزرگ نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے فرقے ایسے ہیں جن کے یہاں بزرگ کیا ہیں, بولو نا, ہے ہی نہیں, بزرگ ہی نہیں. ایک آدمی جو تھا نا, پتہ نہیں کس فرقے کا تھا, تو وہ فقہ ہمارے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوا اور مسلک ہی چینج کر لیا. اس نے کہا آج سے میں فقہ حنفی کو فالو. پوچھا وجہ کیا؟ کہہ رہے یار ہم نے اپنے مسلک میں کوئی بزرگ ہی نہیں دیکھے, کوئی بزرگ ہی نہیں. تو ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہٰذا وہ نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ بزرگ کی نصیحت ہی نکل گئی جو میں کرنا چاہ رہا تھا اس چکر میں. ہاں, کہ وہ نصیحت یہ ہے کہ آپ کا اپنا اگر کوئی ویژن نہیں ہوگا تو آپ کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جائیں گے. آپ کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہوگا. آپ اگر اچھے کاموں میں ٹائم نہیں گزارتے تو شیطان پھر اپنے کاموں میں آپ کو لگا دے گا. شیطان کسی کو فارغ نہیں بیٹھنے دیتا. جب کوئی بزی ہوتا ہے نا کسی اچھے کام میں تو شیطان کی رسائی نہیں ہوتی وہاں تک. شیطان کہتا ہے یہ یہاں سے ہٹے گا تو میں اس کو بہکاؤں گا نا. آپ کا دماغ ادھر لگا ہوا ہے تو شیطان کہتا ہے میں محنت کیسے کروں اس کے اوپر. دیکھو کمپنیاں جو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے آتی ہیں نا, فارغ آدمی کو سمجھاتی ہیں کہ سر یہ بہترین, فون انگیج جائے گا تو وہ
نہیں کریں گے نا. جس نے فون اٹھا لیا اس کو وہ پیکج پہنانا شروع کر دیا, تو وہ بھی دیکھتے ہیں یہ فارغ بیٹھا ہوا ہے, چلو جی اپنی پروڈکٹ منجن جو بھی ہے اس کو لا کے پہنا دی. جو مصروف ہوگا تو کہیں گے بھائی اس کو غصہ آئے گا اگر میں نے اس کو چھیڑا جا کے. تو شیطان بھی یہ کر رہا ہوتا ہے. جو مصروف آدمی ہوتا ہے شیطان کی اس تک رسائی مشکل سے ہوتی ہے, اور جو ویلے ہوتے ہیں نا, ویلے سمجھتے ہیں جو ہوتے ہیں آج کل فارغ ہوتے ہیں, شیطان کہتا ہے تو فارغ بیٹھا ہوا ہے, چل میں تجھے اپنے کام میں لگاتا ہوں. نئی فلم آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں, چل وہ چل کے دیکھ تو جا کے. الٹے کاموں میں لگائے گا آپ کو, فحش فلموں میں لگا دے گا, پان گٹکے میں لگا دے گا, شراب میں لگا دے گا, برائیوں میں لگا دے گا. آپ نے اپنے اگر اسکیجول ایسا بنایا کہ سارا دن آپ کے پاس فضول کاموں کا ٹائم ہی نہیں ہے, تو شیطان کو بہکانے کا موقع نہیں ملے گا. سارا دن اپنا اسکیجول بنا کے اپنے آپ کو بیزی کر لیں. جب آپ یہ سوچیں گے نا تو شیطان اس میں پتہ ہے کام کیا ہے, ابے کیا سارا دن مصروف ہو جائیں, پاگل ہے کیا, تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. تو سارا دن مصروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاموں میں مشغول ہو جائیں, تفریح کے لیے بھی ٹائم نکالیں, لیکن وہ تفریح جو جائز تفریح ہو اس کے لیے بھی ٹائم نکالیں آپ. بلکہ شروع میں تو تفریح کا ٹائم زیادہ ہو, کاموں کا ٹائم بولو نا کم ہو. جو ویلے ہیں نا ایک دم سے ان پہ کام کا بوجھ ڈالا جائے گا تو مر جائیں گے ٹینشن سے. تو اپنے آپ کو عادی بنائیں, پہلے کم معمولات رکھیں صبح شام کے, کم معمولات, اور جو باقی فارغ دینا اس کو سوچیں کیا کرنا ہے, اس کو کسی جائز تفریح میں پہلے سے لگا دیں. جائز تفریح کیا ہے بھائی, جاگنگ ہے, جم ہے, سوئمنگ ہے, جانور پالو ان پہ دل لگاؤ, بہلاؤ ان میں, بچے پالو ان کو لے کے گھومو پھرو, نلی نہاری کھاؤ, جا کے تاریخ روڈ پہ نہاری کھانے نکل جاؤ, وہاں یار سنا ہے وہ نئی بریانی مارکیٹ میں آئی ہے ذرا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. یہ کیا کون سی تفریح, حیدرآباد کی مچھی سنا ہے بڑی مشہور چل رہی ہے آج کل. اب لیکن یہ جب پیسے ہوں گے تو ہوگا نا, جب پیسے نہیں ہے تو کیا کریں پھر. پیسے نہیں ہیں تو وہ اور آسان ہے زندگی. جب جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا زندگی اور کیا ہے, کیونکہ اس کے پاس گناہ کے پیسے بھی نہیں ہوتے, گٹکے کے لیے ادھار مانگ رہا ہوتا ہے لوگوں سے. تو جو پیسے نہیں ہیں تو اور کسی چیز میں اپنے آپ کو, جاگنگ کے لیے پہ پیسے لگتے ہیں, سوئمنگ پہ لگتے ہیں پیسے ٹکٹ, لیکن جاگنگ پہ کوئی پیسہ بولو نہیں لگتا. جم کی فیس بھی آج کل بہت ہی بےچارے رو ہی رہے ہوتے ہیں جم والے کے, یار وہ بھی نہیں دے رہے ہوتے لوگ. جم میں ایڈمیشن کروا لو, فیس پی جاؤ, استغفر اللہ, یعنی فیس بعد میں دے دو. جم والے سے بولو تو زکات نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا, اتنا بڑا بزنس ہے, بولے ہاں نکالتا ہے, تو کہ میں زکات میں آ گیا, بس میں تیری جم کی زکات ہوں. سمجھاؤ غیرت ہوگی, مان جائے گا انشاءاللہ. بولے یار کچھ اللہ کے لیے بھی کرنا, میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہے تو تھوڑا سا ڈنٹ وٹ پیلنے دے, جان آئے گی, طاقت آئے گی, تیرے لیے دعائیں کروں گا رات کو. تو بہت سارے کام ہیں جو غریب بھی کر سکتا ہے. چوزے تو پال سکتا ہے نا, مور نہیں پال سکتا اور ہرن نہیں پال سکتا. یہ جو ہم نے تو بچپن میں اتنے پالے ہیں, یہ مرغی کے بچے نہیں بیچ رہے ہوتے یہ چوزے رنگ برنگی, اس کا اتنا مزہ ہے. آپ کہہ سکتے یار مجھے ان چیزوں میں دل نہیں لگتا, مجھے پتا ہے آپ کا دل نہیں لگے گا ان چیزوں. پال کے دیکھو, کچھ دن دل لگنا شروع ہو جائے گا. جانور سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو. ہم نے وہ ہمارے خادم ہے نا, اس کے ذمہ میں نے دانا باجرے کا کام لگایا ہوا جب میں نہیں ہوتا, تو کہہ رہا ہے مجھے محبت ہو گئی مرغیوں سے. گدھے سے محبت ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں. تو اس لیے جب تک آپ اپنے آپ کو بیزی نہیں کرتے اچھے کاموں میں یا جائز کاموں میں ہی بیزی کر لو. اگر نہیں کیا بیزی تو سمجھ لو بہت خطرناک گناہوں کی طرف دل جائے گا. اور یہ بھی نہیں کہ گناہ کر کے تسلی ہو جائے گی, پھر دل چاہے گا اس سے آگے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے. وہی بات ہے کہ جیسے جیسے وسائل بڑھتے چلے جائیں گے گناہ کی خواہش بڑھے گی, لیکن صحت ساتھ دینا چھوڑ دے گی. بڑھاپے کی طرف جاؤ گے, پھر ہوگی ڈپریشن, یار میں نے کیا, اور اس ڈپریشن میں پھر ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے, گولیاں کھاؤ گے, اور بالآخر ایک دن اسی میں انتقال. میرے بارے میں ایک بیان کیا ہے کہ میں کہتا ہوں نا ذاتی مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو میرے بارے میں لوگ کچھ پورا بیان سنے بغیر غلط خبریں بھی دیتے ہیں. کسی مولانا صاحب کو غلط خبر کسی نے دی کہ مفتی صاحب ذاتی مکان بنانے کے قائل ہی نہیں ہے, تو انہوں نے میرے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ کروایا کہ ایسا نہیں ہے, حدیث میں تو آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے مکان کو کشادہ کر دے. تو ذاتی مکان ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو لاوارث مت چھوڑو وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس پہ بھی نیچے کمنٹس کیے چینل پہ. پہلی بات یہ بھی میں وضاحت کر دوں تاکہ لوگ میرے بیان کو غلط لے کے جاتے ہیں. آج غربت مہنگائی کی وجہ سے کرایہ دینے کے پیسے ہیں نہیں, اور ہوس کس کی رکھی ہوئی ہے, ذاتی مکان کی. بھائی جس کے پاس بہت پیسہ ہو, خوب کھا رہا ہو اور خوب پی رہا ہو, ساری ضرورتیں بیسک پوری ہو گئیں, تو 1.5-2 کروڑ کا مکان بھی خرید لے. کس نے منع کیا اس کو؟ اس کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ایک درمیانے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ تم مکان جب بنانا شروع کرو گے تو کیا آج بن جائے گا؟ اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑو گے, اپنے کھانوں پہ پابندی لگاؤ گے, بچوں کی تعلیم کو روکنا پڑے گا تمہیں, اچھی تعلیم نہیں دے پاؤ گے تم ان کو.
اور پھر 20-30 سال میں پیسہ جمع کر کر کے اپنا مکان بناؤ گے تو کیا کرنا ہے اپنے کا؟ رہ کتنے دن گئے؟ 5-6 سال رہ گئے نکلنے میں. تو جہاں پوری زندگی کرائے میں گزار دی 5-6 سال اور گزار لیتے. کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں یہ دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ. اور اپنا تو فضول قسم کی اپنا ہوتا ہی نہیں ہے. مکان اپنا اس کا ہوگا جو قبر میں اپنے ساتھ لے کے جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مکان اس کا اپنا ہوتا ہے جو قبر میں ساتھ لے کے جائے. اپنا کس کا ہوتا ہے بھائی؟ جتنا بھی سریا ڈال دو دیواروں میں، اپنی ہڈیوں میں کیلشیم آپ بڑھا نہیں سکتے. ہڈیوں تو روزانہ گل رہی ہیں. لوگ فخر کرتے ہیں نا میں نے اتنا سریا ڈالا اس میں. بھائی تو نے اس میں تو ڈال دیا جس میں تو نے رہنا ہے. جو رہنے والا ہے اس کا سریا تو روزانہ زنگ پکڑ رہا ہے. میں کہتا ہوں اچھا کھاؤ تاکہ اپنی ہڈیوں کا سریا مضبوط ہو. پھر بے شک کرائے میں رہ لو. لوگ کہتے ہیں کھاؤ نہیں، پیسے جوڑ جوڑ کے کیا کرو؟ مکان بناؤ اپنا. خدا کی قسم یہ دنیا کی ہوس ہے. اس کا مطلب مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو آپ. اپنی چیز اگر ہوس کی بیس پہ ہو، شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، ہوس کے بغیر ہو تو ٹھیک ہے. پھر وہ یہ ہوس کی علامت کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا لوگوں کے دلوں میں جھانک کے کہہ رہے ہو کہ اس میں ہوس ہے اس لیے گھر بنا رہا ہے؟ ہوس کا پتہ علامتوں سے چلتا ہے کہ بیسک خرچے آپ نے اپنے روک لیے جو اپنی باڈی پہ لگا. بادام نہیں کھاتا آج کا مسلمان، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدے گا وہ. ساری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھا، بادام کھا تاکہ ہڈیاں کیا ہوں؟ مضبوط ہو نا. کہہ رہے ہیں ایکچولی ہمارے پاس یہ بڑے لوگوں کے بات کام ہے بھائی دیسی گھی کھانا اور ایکچولی بادام بڑے، ہم تو دال کھائیں گے. لیکن گھر کیسا؟ گھر تو اپنا ہے نا. گھر کیا ہے؟ گھر کیا ہے؟ اپنا ہے. اپنے گھر میں بے شک جھونپڑی ہو، بے شک گندے نالے پہ بنا ہوا ہو، اپنا گھر کیسا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی گندے نالے سے نکل کرائے پہ رہ لے کسی اچھی جگہ پہ جا کے. ٹھیک ہے نہ ہو اپنا یار، مسافر خانہ ہے نا بھائی. آپ کو ٹرین میں آپ کی اپنی بوگی مل رہی ہے 25 کروڑ میں. ٹرین والے کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بوگی آپ کی ذاتی ہے، پرسنل ہے. کراچی سے آپ نے پشاور جانا ہے، یہ آپ کی ذاتی ہے، 1.5 کروڑ جمع کرا دے تو. لیکن اس میں رہنے کی سہولت بولو نہیں ہے. اور اس کے لیے 25 کروڑ کے لیے تمہیں پیٹ کاٹنا پڑے گا. سفر جو زیادہ راہ ہے نا، زیادہ راہ میں آپ کو سردی لگے تو کمبل بھی چاہیے اور کھانا بھی اچھا چاہیے اور پینا بھی چاہیے. وہ تمام پیسے خرچ کر کے آپ یہ بوگی خرید لیں اور پھر سوکھے ٹکڑے اپنے ساتھ لے کے جائیں. آپ کہیں گے میں کرایہ دے کے نا دوسرے کی بوگی میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے لیکن سفر میں چاہتا ہوں میرا اچھا گزرے. اپنے کا کرنا کیا ہے؟ پشاور جب میں اتروں گا تو یہ بوگی تو ویسے ہی چلی جائے گی واپس. میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ میں. جب تک کھوپڑی میں موت بیٹھے گی نہیں نا تو یہ چیزیں آئیں گی نہیں سمجھ میں. مسافر خانہ نہیں سمجھیں گے تو نہیں آئیں گی سمجھ میں. تو آپ کہو گے یار اس سے بہتر ہے کہ میں جیسے ساری دنیا کرائے کے بوگیوں پہ ہم اکانومی یا بزنس کلاس لے لیتے ہیں زیادہ زیادہ. اپنے کے چکر میں نہیں پڑتے. اپنے کے چکر میں وہ پڑے کہ جو زیادہ راہ بھی ہو بہترین اور اتنا پیسہ ہو اس کے پاس کہ وہ کہے چلو یار اپنی بوگی میں بیٹھ کے خرید لیتے ہیں تو وہ اور زیادہ وہاں ہو جائے. لیکن چھنتی تو ہے یہ، بہت ہوگا تو کر لے گا، نہیں تو ٹائم پاس کرے گا وہ. تبھی نبی، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. آج کل جب میرا مال کہتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو کہتے ہیں میرا مال. مال سمجھا ہی پراپرٹی کو جاتا ہے. ابے تم کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو، لڑکی والے پوچھتے ہیں کیسے ہو بھائی، آپ کہتے ہیں بڑا کھاتا پیتا ہوں. تو کہتے ہیں مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں صبح نہاری کھاتا ہوں، بڑا کھاتا پیتا ہوں، دوپہر کو میں بریانیاں پھوڑتا ہوں، کبھی دال وال تو میں نے دیکھی بھی نہیں ہے. اچھا پہنتے بھائی میں بہترین مہنگے کپڑے پہنتا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ کے پاس پراپرٹی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں پراپرٹی نہیں ہے، گلی کے کتے چھوڑ دیں گے آپ کے پیچھے، وہ کس کو دوبارہ گھسنے نہیں دینا. مال کس کو سمجھا جاتا ہے؟ پراپرٹی کتنی ہے آپ کے پاس. بے وقوفوں کی نظر میں مال اس کو سمجھا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جس کو لوگ مال نہیں سمجھ رہے، جو تو ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسرال میں بول کر آیا کہ میرا مال، کہ میرے کپڑے اور میری گاڑی یہ دیکھیں کتنی اچھی. تو کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ نبی نے فرمایا اصل تمہارا یہی مال ہے، یہی تمہارا ہے، باقی تمہارا تھوڑی ہے، وہ تو وارثوں کا ہے. فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم، اس کی لذت تم نے پوری حاصل کی ہے. تبھی آپ مجھے دیکھتے ہیں ہر ولاگ تھوڑے دن میں نہاری ہوٹل میں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہوں. وہ میں نہیں بناتا، لوگ چپکے سے میری تصویریں کھینچ کے ڈال دیتے ہیں. پھر لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کا نہاری کھانے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں. حالانکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں ہمارے، لیکن اب وہ کیا کروں، میں جہاں بھی جاتا ہوں تو کھانے کی تصویر لوگ کھینچ کے ڈال دیتے ہیں. تو جو کھا کے کیا کر دیا ختم، اور پہن کے پرانا. جو چیز استعمال میں آ رہی ہے نا وہ تمہارا مال ہے. گھر میں جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو اتنا استعمال میں نہیں آ رہا.
آگے میں بچوں کی بات کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں, وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف. آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا بھائی ایکچولی ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں نا, ابھی بتا رہا ہوں. تو آپ کا مال وہ ہے جو کھا کے ختم, پہن کے پرانا, جو استعمال میں چیز آ گئی. بیوی بھی آپ کا مال ہے, اس سے اولاد ملتی ہے آپ کو, محبت ملتی ہے. وہاں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی اس کا بھی آؤٹ پٹ مل رہا ہے آپ کو. بچے بھی آپ کا مال ہیں, ان کی تعلیم پہ اگر کچھ خرچ کر رہے ہو اس کا بھی آؤٹ پٹ آپ کو فوری طور پہ مل رہا ہے. کھلا رہے ہو, بڑے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ کھلا کھلا کے وہ اتنے کے اتنے ہی ہیں. ہاں اگر شادی کسی چھوٹے قد کی خاتون سے ہو گئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, اس میں پھر یہ ہوتا ہے جتنا بھی کھلاؤ وہ اتنے کے اتنے ہی رہتے. وہ ایک آدمی کو غصہ آ رہا تھا نا, اس کی شادی ہو گئی بہت ہی چھوٹے قد کی خاتون سے. اب وہ بچوں کو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بچوں کھا لو, بڑے ہو جاؤ گے جلدی. بیٹے جیسے مائیں کہتی ہے نا بیٹا کھا لو, وہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے. اس کو غصہ آ رہا تھا کہ یار سب کے بچے اتنی سپیڈ سے. پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے یہ اتنے کے اتنے. اچھا خیر, تو بعض دفعہ باپ بھی ٹھیک چھوٹا ہوتا ہے تو بچے باپ پہ چلے جاتے ہیں. تو اس لیے میں خواتین کی توہین مقصد نہیں ہے, لطیفے کو لطیفہ ہی سمجھا کرو. خواتین نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا خیر, تو نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا, وہ استعمال میں آ گیا. اس پہ جتنا پیسہ لگا ہے وہ استعمال ہو گیا. پراپرٹی پہ پیسہ لگتا ہے کروڑوں, استعمال کتنا ہوا اتنا ہی جتنا کرایہ دار کرایہ دے کے استعمال کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لاکھوں لگے, فائدے اس نے بھی وہی اٹھائے, آپ نے بھی. صرف فرق اتنا ہے کہ شو مارنے کے کام نہیں آیا, آپ نے کروڑوں میں شو مار لی کہ یہ دیوار کس کی ہے, میری. تو بے وقوفوں کی نظر میں مقام بڑھ جائے گا. تو بے وقوفوں کی نظر میں تو اور بھی بہت سارے الٹے کام ہیں جس کے کرنے سے عزت بڑھتی ہے. عقل مندوں کی نظر میں اس سے عزت نہیں بڑھتی. عقل مند کہے گا اتنا پیسہ بزنس میں لگا دیتا, پراپرٹی خریدتا بیچنے کی نیت سے, کاروبار کر لیتا. جب تیرے پاس اتنے پیسے تھے تو مکان ہی خرید لیتا, کس نیت سے, قیمت بڑھے گی تو بیچوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں میں پھر بار بار کہتا ہوں, بہت پیسہ کسی کو اللہ نے دے دیا کہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئی تو چلو ٹھیک ہے, اس کا بھی کچھ فائدہ ہے کہ اپنا مکان ہوتا ہے تو تھوڑی سہولت ہو جاتی ہے انسان کو اس میں. لیکن آج لوگ اتنی لفٹ نہیں کرا رہے مکان کو, اس سے زیادہ لفٹ کرا رہے ہیں. اتنی تو ہم بھی مانتے ہیں یار, ٹھیک ہے بہت اللہ نے پیسہ دیا. اب ڈیفینس میں جو لوگ رہ رہے ہیں اپنے مکان میں, ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ ڈیفینس میں بھی خرید سکتے ہیں, وہ ہر جگہ خرید سکتے ہیں, وہ رہ لیں بھائی اپنے مکان میں. ایک درمیانے درجے کا آدمی جس کی 40-50 ہزار تنخواہ ہے, 60 ہزار تنخواہ یا 1,00,000-1.5 لاکھ تنخواہ ہے, وہ اپنے مکان بنانے کا سوچے گا تو سوچنے میں پاگل ہو جائے گا. تو چھوڑو, یہی دیواریں اینٹیں کسی بے وقوف نے مکان بنایا ہے, کرایہ دے کے اس کا استعمال کر لو مکان. دنیا میں بے وقوفی کی کمی, میں ان کو بے وقوف کہہ رہا ہوں جن کی محدود آمدن میں بنا لیا انہوں نے اور مر گئے, ٹھیک ہے نا. جس کا بہت ہے وہ بنا لے بھائی, اس کو وہ تو بلکہ بنائے, ہم تو کہتے ہیں بنا لو یار. باقی جو بچوں کا مسئلہ ہے نا کہ میں اصل میں ایکچولی اپنے لیے نہیں بنا رہا, میں کس کے لیے بنا رہا ہوں, بچوں کے لیے. تو یہ باتیں بھی اس پہ سوٹ کرتی ہیں جس کی آمدن بہت زیادہ ہو, بہت زیادہ آمدن ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے بنائے. بلکہ پھر ترغیب ہے, حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کو لوارث مت چھوڑو, تو ان کو میں منع نہیں کرتا مکان بنانے سے. بہت زیادہ آمدن ہے, بچوں کو کھلا بھی دیا, پلا بھی دیا, کھا بھی لیا, اور تعلیم بھی اچھی ہو گئی, اب صدقے خیرات بھی خوب ہو گئے. یہ بھی تو آخرت کے لیے بھی تو ذخیرہ کرنا ہے نا, خوب صدقہ خیرات بھی ہو گیا, پھر بھی بچ رہا ہے تو چلو یار سب بچوں کے لیے ایک ایک پلاٹ لے کے ڈال دو, یا ایک گھر بنا دو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کے پاس کوئی پراپرٹی ہوگی, کیونکہ پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی ہیں. سونا لے کے ڈال دو, سونے کے بجائے پراپرٹی لے کے ڈال دو, مکان بنا کے دے دو ان کو, ٹھیک ہے. درمیانے درجے کا آدمی یہ بھی نہ کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ ٹینشن لوگے نا تو آپ کی اپنے پیٹ کاٹنا پڑے گا. آپ کو اپنا پیٹ کاٹو گے تو پھر ہوگا کیا, بڑے پیٹ کاٹ کے جب بچوں کو بناؤ گے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کہو گے میں نے بچوں کو ٹھکانہ دے دیا, تو ہوگا یہ کہ تھوڑے دنوں میں بچوں کو یہ خیال آنا شروع ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا. کیونکہ بچے بڑے ہوں گے, شادیاں ہوں گی ان کی, فوراً ہی تھوڑے, یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں, 4 سال 5 سال کی سہولت ہے ان کی. اس کے بعد ان کو یہ خیال آئے گا کہ میرے ابا نے مکان بنانے کی فکر کی تھی, یہ خواب دیکھا تھا جب وہ بچے تھے, اور الحمدللہ 75 سال کی عمر میں انہوں نے بنا دیا. ٹینشن لی 75 سال تک, نہ صحیح کھا سکے نہ پی سکے تاکہ ہم روڈ پہ نہ آئیں. اب ہم نے اپنی یہ نسلوں کی فکر کرنی ہے. پہلے دن سے وہ ابا کے نقشے قدم پہ چلے گا, نہ وہ کچھ کھا سکے گا نہ وہ کچھ پی سکے گا. اور 75 سال میں, یعنی آپ تو اس لیے ان کو مکان دے کر گئے تھے تاکہ ٹینشن فری زندگی ہو, ٹینشن فری ان کی بھی نہیں ہوگی, بلکہ آپ نے ٹینشن پارسل کی, آگے وہ ٹینشن اولاد کو پارسل کریں گے, اولاد کو پارسل کرے گی.
میری تو اب اللہ نے مجھے اچھی خوشحال بنا دیا. جب درمیانے درجے کی آمدن تھی نا, غریب تو میں کبھی بھی رہا ہی نہیں ہوں الحمدللہ, تو میری جب درمیانے درجے کی آمدن تھی تو مجھے میری خالہ آئی, مجھے کہنے لگی کیا شادیوں پہ پیسے خرچ کر رہا ہے, ذاتی مکان بنا تو اپنا, تیرے 2 گھر ہیں, تیرے بچے ہیں. میں تیسری بھی لگا رہا تھا, میں نے کہا جو پیسہ آئے گا اب تیسری شادی کریں گے. انہوں نے کہا بچے ہیں, بچوں کی فکر کر. میں نے کہا اپنی خالہ سے کہا اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بوڑھی ہو گئی, کافی ایجڈ ہو گئی ہیں, اللہ ان کی بہت بڑی ماشاءاللہ عبادت گزار ہیں. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں میرے والد صاحب, میں اپنے والد صاحب کا بچہ ہوں, میرے والد صاحب نے میری فکر میں مکان بنایا, اب میں بھی والد صاحب کے دنیا سے جاتے ہی مکان کی فکر میں لگ جاؤں تو اس کا مطلب میرے والد صاحب کی محنت کا مجھے کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں. تو میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کے بجائے نا پہلے اپنے ماں باپ کے بچوں کی فکر کروں, یعنی اپنی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ, میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں. بھائی میں چاہتا ہوں اپنے والد کے ویژن کو مکمل کروں. میرے والد کا ویژن یہ تھا کہ بچوں کو مکان کی ٹینشن نہ ہو, وہ میں نے بنا دیا ہے. اب میں مکان کی ٹینشن نہیں لوں گا. نہیں آئی بات, کیونکہ میں اگر ٹینشن لوں چاہے اپنے لیے, چاہے اپنے بچوں کے لیے, چاہے گھر والوں کے لیے, تو اس کا مطلب میں ٹینشن فری تو نہیں ہوں نا. تو میرے ابا کی ساری زندگی کی محنت کیا ہو گئی, برباد. میں نہیں چاہتا میرے ابا کے بچوں کا برا ہو. سمجھ میں آئی؟ بہت ٹیکنیکل ٹپیکل قسم کی بات ہے, کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا کیا کہہ گیا. میں نے کہا مجھے اپنے بچوں سے زیادہ اپنے باپ سے محبت ہے, میں اپنے باپ کے بچوں کی فکر کر رہا ہوں. اور باپ کے بچوں سے مراد کون ہے؟ میں چاہتا ہوں میرے ابا نے میرے لیے ٹینشنیں اٹھائی ہیں تو میں ٹینشن فری زندگی گزاروں. تو میں بھی اگر ٹینشن تو ٹینشن ہے نا, چاہے اپنی ہو چاہے بچوں کی ہو. میں نے کہا بھائی اللہ پہ توکل کرو, نکاح بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, جو ہے کھلاؤ پلاؤ. دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, دے دے گا. میں نے کہا کبھی زندگی میں اتنا پیسہ آ گیا, پراپرٹی بنا لی تو بنا لیں گے, نہیں بنائی تو کوئی بات نہیں بھائی. اچھا ہمارے ابا نے ہمارے لیے جو پراپرٹی بنائی تھوڑے دنوں میں بک گئی, وہ ہمارے کام تھوڑی آئی ہے, فوراً بک جاتی ہے. وہ آپ کو بک کے کام آ گئی نا. بھائی ابا جب دنیا سے گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو ہماری شادیاں ہو گئیں, گھر بڑا ہو گیا, تو اب نہیں رہ سکتے تھے نا, تو سب الگ الگ ہو گئے, مکان بک گیا. تو جو ابا کی خواہش ہوتی ہے نا ان کو چھت ملے, چھت تو ویسے بھی نہیں ملتی, سب بچے ورنہ تو وہیں رہ رہے ہوتے جہاں آدم علیہ السلام رہتے تھے. آدم علیہ السلام کے بچے بڑے ہوتے گئے, چھتیں بھی بکی ہیں, پورے شہر ہی چینج ہو گئے, کون کوئی کہاں رہتا ہے, کوئی کہاں, ملک کے ملک آباد ہو گئے. تو اس لیے اتنی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بچہ جب آتا ہے تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے آتا ہے, وہ اس 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سے اپنا انتظام خود کرے گا. آپ کے پاس بہت ہے تو کر کے جاؤ, نہیں ہے تو ٹینشن مت لو. اللہ نے لنگڑا لولا تھوڑی پیدا کیا ہے اس کو. بچے کو جب پیدا اللہ میاں کرتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتا ہے, یہ ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں, تو اللہ بتاتا ہے کہ خود بھی کرنا ہے تو نے کچھ. اس لیے بچوں کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو. 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے دیے اس لیے کہ جیسے تجھے 2 ہاتھ اور پاؤں دیے نا, تو اپنے لیے بچوں کے لیے گھر بنا رہے, تو اس کو بھی میں نے دیے ہیں, یہ خود بھی تو کچھ کرے گا. ساری ٹینشن ماں باپ نے اٹھائی ہوئی ہے. تو ہم نے بھائی ٹینشن ایک ہی لینی ہے آخرت کی, اس کے علاوہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. غریبی میں اللہ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں تو استعمال کرتے جاؤ, استعمال کا دل لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. امام شافعی کا شعر تو مکمل کروں گا نا. تو اضافی پیسہ دیا ہے نا بہت, تو پھر بنا لو, بلکہ اس سے بھی میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں پھر بھی ایک حد تک بناؤ نا. ایک بنا دیا بس اب بھول جاؤ, اور پھر بچوں میں کوئی قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کرو. اچھا میرے والد صاحب کا جب گھر بکا تو جو وراثت کے پیسے ملے نا وہ بھی ڈبو دیے ہم نے الحمدللہ. تو اللہ نے ہمیں پھر دوبارہ یعنی بتا دیا کہ بھائی یہ ٹینشن لینے کا ہے نہیں, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ بچوں کی بہت فکر کر کے ان کو کچھ دے کے جاؤ گے نا, ان کے مقدر میں نہیں ہوگا تو وہ ڈبو دیں گے. وہ کبھی فلانے کو دے دیں گے کہ بہت اچھا بزنس کرے گا, وہ فلانے کو دے دیں گے, اور جس کو بانٹو گے صدقے کا ثواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے صدقے کی نیت سے توڑی دیے تھے, بھاگ جائیں گے وہ لے کے. تو پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے, پھر بھی اللہ کیا کر رہا ہے, پلا رہا ہے. اور نہیں کھلانا چاہے تو کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑ کے جاؤ گے, کچھ بھی نہیں ملے گا. تو میرے بیان کو غلط رخ پہ نہ لے جایا کریں. میں ذاتی مکان بنانے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ان لوگوں کے لیے ہوں جن کے پاس بہت ہے کھانے پینے کو. بہت مالدار لوگ بھی دنیا میں, وہ بنا لیں اپنا مکان بنا لیں. بلکہ میں کہتا ہوں 6 بنا لیں یار, 5 بیچنے کے لیے بنائیں. بزنس ہی یہی کریں, سب سے اچھا بزنس ہی پراپرٹی کا ہے. باقی پاکستان میں نے تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں, میرا بزنس بھی پراپرٹی کا ہی ہے. تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں, یہاں جس آدمی کے پاس تجربہ نہیں ہے نا اس کے لیے پراپرٹی سے اچھا کوئی بزنس ہے نہیں. باقی جس بزنس میں ہاتھ ڈالو گے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے تو کر لو گے, ورنہ نہیں کر سکتے. اور پراپرٹی میں بھی یہ نہیں کہ اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسے دو اور وہ بیچے گا خریدے گا. خود جا کے اسٹیٹ ایجنٹ سے خریدو نا, پتا ہے کیسے خریدو, جا کے اس کو جا کے بولا کرو کہ مجھے, اگر آپ نے یوں کہہ دیا نا کہ میں پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں تاکہ بیچوں,
وہ سب سے مہنگا والا پلاٹ آپ کو دلا دے گا اور بڑی ٹینشن میں پھنس جاؤ گے آپ. تو یہ شو ہی نہیں کرو. آپ اس کو بولو میں بیچنا چاہتا ہوں. تجربوں سے, میرے تجربے دیکھو نا, آپ کہو کہ یار اس علاقے میں میرا ایک پلاٹ ہے, میں بیچنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا توریہ کر لو, کتنے تک کا بکے گا؟ وہ ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا نا, سڑی ہوئی ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا کہ آپ کا خون کے آنسو رونے کا دل کرے گا. پھر آپ اس سے بولو کہ اچھا یہ قیمت ہے اس کی, یعنی یہ اتنے, تو آپ کہو کہ ایکچولی مجھے اس قیمت پہ تو دلا دے یار. نیچرل قیمت تو سامنے آ گئی نا. یہاں سے آپ بزنس کا کیا کرو, پھر دیکھو اس قیمت پہ کوئی مل جائے مجھے. پھر جب بیچنے کے لیے جاؤ گے نا تو پھر یہ نہیں کہو کہ میں بیچنا چاہتا ہوں, پھر آپ کہو کہ میں خریدنا چاہتا ہوں. یار اس علاقے میں کوئی پلاٹ ہے, تو وہ کہے گا 10 کروڑ سے کم کا تو نہیں ہے, تو آپ کو تو یہ 8 کروڑ کا بکوا دے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, میرے جاننے والے کے اسٹیٹ ہیں لیکن میرے بہت کلوز ہیں, تو وہ مجھے بہت اچھے ہیں, انہوں نے ایسا ہی کیا. تو مجھے کسی اسٹیٹ نے کہا کہ یہ پلاٹ جو ہے نا 3 کروڑ کا بکے گا. انہوں نے کہا مفتی صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 50 لاکھ میں بھی بک جائے. اسٹیٹ ایجنٹ کو فون گھمایا کہ یہ کتنے کا پلاٹ بکے گا, اس نے کہا 3 کروڑ میں. تو اس نے کہا ایسا کر کہ 60 میں بکوا دے. ٹھیک ہے نا, کچھ ایسے اتنی ہلکی قیمت لگائی, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی جواب ہی نہیں آیا. سوری کتنے کا میں خریدوں گا, یعنی مجھے کتنے کا ملے گا؟ اس نے کہا 3 کروڑ میں. اس نے کہا 3 کروڑ میں ملے گا نا. تو میں تھوڑا نا کردار کو دائیں بائیں کر دیتا ہوں تاکہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کو پتہ نہ چلے, ورنہ وہ اسٹیٹ ایجنٹ بولے گا میرا راز مفتی صاحب نے فاش کر دیا. تو اس سے بولا کہ اچھا 3 کروڑ میں دے رہا ہے, تو میرا اسی جیسا پلاٹ ہے, تو 60 میں بکوا دے. نہیں بکوایا اس نے. تو بولنے میں کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ کچھ تجربے ہیں, ہم سے کبھی چھاؤں میں ملے تو ہم بتائیں گے آپ کو. تو پراپرٹی خریدو بزنس کی نیت سے, پیسہ کمانا تو بہت اچھی بات ہے. تو دل نہ لگاؤ اینٹوں میں, دیواروں میں. دل لگانے والے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل نفقۃ وبال علی صاحبها الا التراب, کل نفقۃ یؤجر علیہ الرجل الا التراب. ہر جگہ خرچ کرنے کا مسلمان کو ثواب ملتا ہے سوائے تعمیر پہ. آپ اگر نہاری بھی کھا رہے ہو نا ثواب ملے گا. اللہ کہے گا چلو بھائی طاقت آئے گی جسم میں, اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہے. شادی میں خرچ کرو گے تو 20 گنا زیادہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا, عذاب بھی ملے گا تھوڑا سا لیکن ثواب ملے گا. اور صحت پہ خرچ کرو گے, تعلیم پہ خرچ, ہر جگہ ثواب. آپ نے فرمایا تعمیر پہ ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ اینٹوں سے دل لگا رہا ہے. اس لیے علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ضرورت کی تعمیر ہو تو ٹھیک ہے. واقعی آپ کو ضرورت ہے یار گھر میں تھوڑا سا یہ کمرہ توڑ کے یہ والا بھی بنا دیں, بچے زیادہ ہو گئے یا چھوٹا پڑ رہا ہے, تو جہاں تک ضرورت ہوگی ٹھیک ہے. لیکن بلڈنگیں بنانا, ان میں دل لگانا اور عالی شان محل بنانا, اور جناب یہ اتنا بڑا پیلس بنا دیا, یہ احمق اور بے وقوف لوگوں کے نہیں کہہ سکتا کیونکہ بہت سے لوگ پیلس والے بھی میرا بیان سن رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کام اچھا نہیں ہے. تو کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو مسافر خانے کی طرح رہا کرو. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. امام شافعی کا شعر پھر کسی اور وقت میں اس کی تشریح کروں گا, وقت چونکہ مکمل ہو گیا ہے. نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا نا, تو اگر موقع ملا تو اس میں کر دوں گا, بلکہ کر دوں گا لازمی, تاکہ کیونکہ شعر بہت ضروری ہے, لیکن 5-10 منٹ میں کروں گا. وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا نا اپنا, میری 2 شادیاں تھیں, تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھ سے کہا کہ یار آپ پہ بڑا ترس آتا ہے, ایک دن آپ گلشن اقبال میں, ایک دن وہ ماڑی پور میں. تو میں نے اس کو کہا ترس تو مجھے آپ پر آتا ہے کہ ایک دن یہاں, دوسرے دن بھی وہاں, تیسرے دن بھی وہاں. 10 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, قابل ترس تو آپ ہو یار. ہم تو ایک دن یہاں, دوسرے دن وہاں. تو اس طرح نا ان دنوں میں چونکہ رواج نہیں ہے نا ہماری, اب تو لوگ پھر بھی تھوڑا سا مانوس ہو گئے, تو ہر طرح کے لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے تھے. بہت سے لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیا, انہوں نے کہا یار یہ کتنی ٹینشن والی زندگی ہے, انسان کا ٹھکانہ تو ایک ہونا چاہیے نا, یہ کیا ہے کہ ایک دن یہ ایک دن وہاں. لیکن ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا یار مسلمان کی زندگی ایسے ہی ہوتی, یہ جو ہے نا ایک جگہ ٹھکانہ ہے آپ کا اور یہی آپ کا بستر ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے عمل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ دنیا واقعی مسافر خانہ ہے, مسلمان کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی گھر بر ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی آج میں وہاں جا رہا ہوں اس لیے کہ وہاں کی باری ہے, گھر تو نہ یہ ہے نہ وہ گھر ہوتا تو کل بھی وہیں جاتا نا. آج وہاں سے ہٹ کے کہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, وہ باری. ہمارا کوئی ٹھکانہ بولو ہے ہی نہیں. ورنہ لوگوں کو اپنے ٹھکانوں سے محبت ہوتی ہے, کمروں سے محبت. بیٹھ حضرت جی کو اس بستر کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی ہے. مرنے سے پہلے حضرت جی اس بستر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں تو کسی بھی بستر کو نہیں دیکھ رہا ہوں گا. میں جب مرنے لگوں گا میں بولوں گا پتہ نہیں کہاں سے نکلوں گا میں, کون سے گھر سے میرا جنازہ اٹھے گا. کسی بھی سے اٹھ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہم تو موبائل کی طرح گھومتے رہتے ہیں بھائی, کبھی ادھر کبھی. تو ہمیں تو کسی جگہ سے محبت جب ہونے لگتی ہے تو باری چینج ہو چکی ہوتی ہے وہاں کی, سمجھ رہے ہیں نا. جس کمرے سے محبت شروع ہونے والی ہوتی ہے باری چینج ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی اب وہاں.
تو مسافر اسلام نے جو زیادہ شادیاں رکھی نا اس میں ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے, مسلمان کا ٹھکانا وکانا نہیں ہوتا بھائی, اپنے گھر ہوتے ہی نہیں ہے. تو اور میں تو اب میرے والد صاحب نے جو گھر بنایا تھا ہمارے لیے, جس دن ان کا جنازہ اٹھا ہے نا اور جو رات میرے اوپر گزری ہے, تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کیسے زندگیاں انسان کی گزرتی ہیں اور ایک سیکنڈ کے اندر سب کچھ ختم. میں اکثر سناتا ہوں نا, جس رات جب ہم نے دفنایا بھی بہت جلدی تھا, تو اگلی رات کو ہم انتظار میں تھے, والد صاحب کی آواز آئے گی, بھائی دروازہ بند کر دیا, کنڈی لگی, یہ سب چیزیں, والد صاحب کا کمرہ, ان کا بستر, وہاں شور شرابہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ رات کو سب کیا ہے, خاموشی.